تک جو ہے نا آج علماء سے یہ تو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میرے سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ جناب کافر کا جھوٹا حرام ہے یا حلال ہے؟ کافر کا جھوٹا، آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ سوال ہوگا، کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے؟ یہ اکثر طور پر لوگ سوال کرتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے کسی عالم دین سے یہ بھی فتویٰ پوچھا ہے، یہ بھی سوال کیا ہے، یہ مسئلہ پوچھا کسی نے کہ جناب کفر کے نظام کو ووٹ دینا بھی جائز ہے کہ نہیں؟ یہ آج تک کوئی سوال نہیں کرے گا، یہ نہیں پوچھیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ مولویوں کی پتہ ہے ووٹ کینوں دینا کینوں نہیں دینا، انہاں دا کام ہے سانو استنجے دے طریقے دساں، انہاں دا کام ہے سانو وضو دے فرائض دسی جان، انہاں دا کام ہے سانو صرف جو نا غسل کے فرائض بتائیں، غسل کا طریقہ بتائیں، باقی ووٹ کس کو دینا ہے، کس شرابی کو دینا ہے، کس زانی کو دینا ہے، کس چور کو دینا ہے، کس ڈاکو کو دینا ہے، اس کے لیے مفتی ہم خود بیٹھے ہیں، اس کے لیے کسی جو ہے نا مفتی سے کسی عالم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز کے مسائل ہم سے پوچھیں گے، پاکی پلیتی کے مسائل ہم سے پوچھیں گے، کافر کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک ہے یہ پوچھیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ جناب کفر کے نظام کو ووٹ دینا جائز ہے کہ نہیں ہے، یہ نہیں پوچھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ پوچھیں گے تو پھر انہوں نے جو ہے نا وہ سیاست دانوں کو، اپنے لیڈروں کو اپنے سر پر سوار کر رکھا ہے، تو پھر ان کے جو ہے نا صفوں سے نکلنا پڑے گا، ان کی مخالفت کرنی پڑے گی، پھر ان کے مد مقابل کھڑا ہونا پڑے گا، تو اس لیے وہ ووٹ دینے کے اعتبار سے بندہ خود مفتی بن جاتا ہے۔ باقی چیزوں کے اوپر اگر کوئی عالم دین یہاں پر بیٹھ کر گفتگو بھی کہتے ہیں مولوی بڑی سیاسی گلاں کرنا ہے، یہ بڑی سیاست کرتے ہیں، یہ بڑی سیاست چمکاتے ہیں، یہ بڑی سیاست کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، ہم کیوں نہ کریں؟ یہ جو ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے اس کے اندر عبادت بھی ہے، اس کے اندر ریاضت بھی ہے، اس کے اندر سیاست بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مکمل دین عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جو دین میں لے کر آئی ہوں وہ مکمل ہے، لیکن اللہ کے محبوب کا یہ دعویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن کے اندر یہ فرمان موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ اے میرے محبوب کے ماننے والوں، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں کامل دین عطا فرمایا ہے اس کے اندر فقط عبادت ہے، اس کے اندر فقط تقویٰ طہارت ہے، اس کے اندر کوئی سیاست نہیں ہے، اس کے اندر ہم اپنے اوپر اگر کوئی حکمران چننا ہوگا تو ہم امریکہ سے لے کر آئیں گے، اگر کوئی حکمران اپنے اوپر بٹھانا ہوگا تو ہم یورپ سے لے کر آئیں گے، اگر مسلمانوں کے ذمہ فقط عبادت ہے تو جو ہے نا حکومت چلانے کے لیے ہم جو ہے نا وہ یہود و نصارہ کو اپنے اوپر بٹھائیں گے؟ کبھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو دین عطا فرمایا اس کے اندر عبادت بھی ہے، اس کے اندر سیاست بھی ہے، اور یہ سیاست بھی عبادت ہے، کیونکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ یہ اسلام تو وہ ہے کہ جو حضرت امیر المومنین کی پشت پر جو ہے نا وہ آٹے کی بوریاں لدوا دیتا ہے۔ آج تو ہمارے حکمران جو ہے نا وہ جہازوں پر آتے ہیں جلسے کے اندر تقریریں کرنے کے لیے بھی، جہازوں، ان کو کیا پتا، جو جہازوں سے اوپر سفر کرنے والے ہوں، جہازوں پر سفر کرنے والے ہوں، ان کو کیا پتا کہ یہاں ان گلی کوچوں کے اندر حالات کیا ہیں، مسلمانوں کے رعایا کے حالات کیا ہیں، کہ ان کے گلی کوچوں کے اندر بسنے والے کے جو 1000 روپے یا 500 روپے جھاڑی کمانے والا جو عام آدمی ہے میری رعایا کے اندر، اس کی زندگی کس انداز میں گزر رہی ہے، اس کو کیا پتا؟ وہ تو جہازوں پر جو ہے نا ہواؤں کے اندر سفر کر رہا ہے۔ آپ کی حالات وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو آپ کے اندر رہنے والا ہو۔ یہ تو جو ہے نا وہ اوپر سے آتے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، حکومت بن گئی تو ادھر بیٹھے، جس کی نہیں بنے گی وہ کوئی یورپ گیا تو کوئی دبئی گیا تو کوئی امریکہ گیا تو پھر سارے فرار، یا ہمارے اوپر جو ہے نا فقط اپنا یہود و نصارہ یہ نظام چلا